मरवान बिन हकम, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अमजद अब्द मन्नाफ उनके 3 बेटे हैं, मुतलिब, हाशिम और अब्द शम्स। हाशिम अब्द शम्स ये जुर्म में पैदा हुए। इनकी मुख्तलिफ रिवायतें हैं। बाद रिवायत में है कि इनकी पेशानियाँ आपस में मिली हुई थी, बाद रिवायत में है कि इनकी जो पुश्तें हैं ये आपस में मिली हुई थी। बहुत कोशिश की इनको अलहदा करने की, ये ना हुई ताकि तलवार से काट कर इनको अलहदा किया, ये अलहदा हो गई। तो हाशिम जो है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अमजद। अब्द शम्स इसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, उम्मिया उसका नाम था, जैसे ये बनु उम्मिया ख़ानदान है। उम्मिया ये पैदा हो गया। उम्मिया जो था इसकी अपने चचा हाशिम से मुखालफत थी, अक्सर इनसे वो लड़ता रहता था, झगड़ता रहता था। उम्मिया जो था, इसके 2 बेटे हैं उम्मिया के, अबुलास और हर्ब। हर्ब जो है ये हज़रत अबू सुफियान के वालिद, ये लड़ी घर चली गई। अबुलास इसके 3 बेटे हैं, अफ़ान, मुगीरा और हकम। अफ़ान ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद उस्मान बिन अफ़ान। हकम इसका बेटा था मरवान। मरवान जो था जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का मुहासरा किया, बुलवाइयों ने सबाई जो थे, अब्दुल्लाह इब्न सबा जो था, घर का मुहासरा किया। उसमें तय ये हुआ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कि हम मुहासरा जो है इसको हम ख़त्म करते हैं। बसरा के जो गवर्नर हैं सईद, उसको माजूल करो और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर इसको गवर्नर जो हम मुकर्रर करो। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मजलिस शूरा के मशवरे से अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इसको गवर्नर मुकर्रर किया, आर्डरनामा दिया, उन्होंने वो मुहासरा ख़त्म कर दिया। इधर मरवान जो था ये इमाम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़ास मुशीर था, वज़ीर ख़जाना था। इसने बड़ी दौलत जमा की उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने दौर खिलाफत में। ये बिक गए उन गुलाइयों के यहाँ, सबाइयों के यहाँ बिका। ये उन्होंने कहा कि ऐसा कर, जो सरकारी जो पैड है इस पर लिख बसरा के गवर्नर को, जब भी अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर पहुँचे इसको कत्ल कर। ये बिक गया। इसने उस पैड पर, सरकारी जो पैड था उस पर लिखा, वो सरकारी मुहर लगाई। बैतुल माल का ऊँट, बैतुल माल की ऊँट की निशानी होती थी, वो इमाम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम, उसको दिया भी जाकर बसरा के गवर्नर को दे, जब भी अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर पहुँचे इसको कत्ल कर दो। उधर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको गवर्नर बनाकर भेजा। इसने दरमियान में ये बगावत कर दी। हज़रत उस्मान गनी को पता नहीं है, रास्ते में वो पकड़ा। जब पढ़ा उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान ने कि भी ये कहा ये मेरा चचा है, ये तो जुल्म है, उन्होंने मुझे खुद गवर्नर बनाया, पीछे जो है फिर मेरे कत्ल का आर्डर दे दी। वो वापस आ गए। आकर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का मुहासरा किया था कि हज़रत उस्मान गनी शहीद हो गए। बाद में पता लगा, उस तहरीर से पता लगा, तहरीर पहचानी गई कि ये तहरीर जो है ये मरवान की तहरीर, ये वो मरवान है। जब यजीद फौत हुआ तो इसने अपनी जगह, इसका बेटा था माविया, बाप का नाम भी अमीर माविया, इसके बेटे का नाम भी माविया था। यजीद फौत हो गया तो लोगों ने इस माविया को अमीर बना दिया। ये नेक आदमी था, मुत्तकी था, नेक था, मुत्तकी था। या अपने वालिद के जितने भी इसके किरदार थे, ये इससे वो नफ़रत करता था कि इसने अच्छा नहीं किया कि अहले बैत को कत्ल करवा दिया। मदीना तो रसूल में इसने मस्जिद नबवी की बेहरमती की, हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला के घर पर भी इसने हमला किया। वो इससे नाखुश था, वो रोकता रहा कि मैं अमीर नहीं बनता, किसी और को अमीर बना दूँ। हत्ता कि लोगों ने इसको ज़बरदस्ती जो था अमीर बना दिया। किताबों में लिखा है कि ये अंदर रह गया, अपने कमरे में रह गया, हुजरे में रह गया। 40 दिन के बाद इसकी लाश बहर आई। जब ये फौत हुआ तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत मजबूत हो गई पूरे मुल्कों में, सिवाय शाम के, जहाँ तक भी इस्लामी सल्तनत थी सब ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की बैत कर ली। उसकी हुकूमत जो थी मजबूत हो गई। ये मरवान शाम पहुँच गया। शाम के लोग इसको जानते थे कि हज़रत
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشیر رہا ہے، بڑا دولت مند تھا، جو بھی امیر اس کے خلاف ہوتا وہ اس کو پیسے دے دیتا۔ یہ پیسوں والا کام پہلے سے چل رہا ہے، پیسے دے دیتا، وہ خاموش ہو جاتے، حتیٰ کہ اس نے وہاں اپنی حکومت قائم کر دی۔ حکومت اس کی تھوڑے عرصے حکومت چلی، یہ فوت ہو گیا۔ تو اس کے دو بیٹے تھے، عبدالعزیز اور عبد الملک۔ حکومت عبد الملک کے پاس آ گئی۔ عبد الملک پہلے بڑا متقی پرہیزگار تھا۔ جب یہ خلیفہ بنا، ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر یہ دین سیکھتا تھا۔ جب یہ خلیفہ بنا، سود خور، شراب نوش ہو گیا، ظالم بن گیا۔ تو ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں نے سنا ہے کہ تم سود خور بھی ہو گیا ہے، شراب نوش بھی ہو گیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں سود خور بھی ہو گیا ہوں، خون خوار بھی ہو گیا۔ یہ بہت بڑا ظالم نکلا، اور اس کو تلاش تھی کوئی ایسا جابر، کوئی ایسا سخت دل والا مجھے ملے جس کو میں گورنر بناؤں۔ تو بنو ثقیف قبیلے سے حجاج بن یوسف کا نام اکثر سنتے ہیں آپ، حجاج بن یوسف، یہ بہت بڑا سفاک تھا، بہت بڑا ظالم تھا، یہ جابر تھا، بہت بڑا یہ سخت دل تھا۔ اس کو اس نے گورنر بنا دیا، اور اسے کہا کہ جو کچھ بھی ہو جائے، حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے اس کی حکومت کو ہم نے کمزور کرنا ہے، ظلم کر، پیار سے، جس طرح بھی ہو سکے۔ تو حجاج بن یوسف تاریخ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ظالم انسان ہیں، قیامت کے دن جتنے بھی ظالم انسان ہیں، ان کے ظلم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور حجاج بن یوسف کا ظلم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اتنا بڑا ظالم تھا، اتنا ظلم کیا اس نے لوگوں پر۔ جو بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کا حامی ہوتا یا اس کے خلاف کوئی بات کرتا تو ایسا کرتا کہ ان سب گھر والوں کو، خاص کر جوانوں کو قتل کروا دیتا، ان کے عورتوں کو پھر بیچ دیتا، ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ ایسا اس نے ظلم کیا، ایسا ظلم کیا، مدینہ پاک میں حملہ کیا۔ مدینہ پاک میں یہ ایسا حکمران ہے، ظالم حکمران کے مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندھ دیے اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لید پڑے، اور کئی دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ اتنا ظالم تھا، جو بھی کوئی حق کی بات کہتا اس کو قتل کروا دیتا، اس کے خاندان کو قتل کروا دیتا، مردوں کو قتل کروا دیتا، عورتوں کو قید کر لیتا اور ان کو لونڈیا بنا کر بیچ دیتا، ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ یہ خبر ایسا پہنچتے مکہ پاک پہنچی۔ مکہ پاک کے لوگ تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ سارے گھر والوں کو قتل کروا دیتا ہے، کچھ لوگ جو تھے حضرت عبداللہ بن زبیر سے جو تھے پھر گئے، کچھ لوگ جو تھے وہ مکہ پاک سے کہیں ادھر ادھر چلے گئے، حتیٰ کہ وہاں حملہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، شہید کروا کر آپ کی لاش مبارک کو 40 دن تک سولی پر لٹکا کر رکھا، 40 دن تک لٹکی رہی، اور آپ کی لاش مبارک سے کرامت یہ ظاہر ہوئی۔ ہوتا یہ ہے تو کچھ دنوں کے بعد یہ گوشت جو ہے، مردہ گوشت جو بھی ہو، اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن 40 دن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک سولی پر لٹکی رہی، 40 دن تک آپ کی لاش مبارک سے خوشبو آتی۔ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کون ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسی ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر یہ اس کے بیٹے ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر جو ہے اس کی شادی زبیر سے ہوئی، اس سے بیٹا جو پیدا ہوا عبداللہ ہے۔ اور زبیر کون ہیں؟ زبیر جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، زبیر بن عوام، اس سے شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی ہوئی، اس سے جو بیٹا پیدا ہوئے وہ زبیر پیدا ہوئے۔ حضرت زبیر نے شادی کی اسماء بنت ابی بکر سے، اس سے جو بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا، وہ ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اسماء بنت ابی بکر آخر کی عمر تھی، بوڑھی ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کی بینائی کم ہو گئی، دید کم ہو گئی۔ جب آپ نے بیٹے کو دیکھنے کے لیے گئی تو جا کر لوگ اس کے پیچھے ہیں کہ جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ نوحہ کرے گی، روئے گی، واویلا کرے گی، لیکن جا کر اس نے کہا کہ اے بیٹا
اے بیٹا تو نے والدہ کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا، اے بیٹا تو نے والدہ کے دودھ کا حق ادا کر دیا، اے بیٹا تو نے حق ادا کر دیا کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، سولی پر لٹکا ہوا ہے لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ آواز یا ایھا الناس، اے لوگو، جو بھی سوار ہوتا ہے، جو بھی سوار ہوتا ہے، جب وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے تو وہ سواری سے اتر جاتا ہے۔ میرے بیٹے کو 40 دن ہو گئے ہیں سوار ہوئے، یہ اپنی منزل تک نہیں پہنچا، اپنی منزل تک پہنچ گیا ہے تو اس کو بھی اتار۔ تو حجاج بن یوسف یہ بہت بڑا ظالم تھا۔ عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا ولید نامی تھا، وہ خلیفہ بنا۔ عبد الملک کے دور میں یہ فتوحات کے دروازے رک گئے، ختم ہو گئے، بند ہو گئے۔ اس کا جھگڑا تھا حضرت زبیر سے، جنگ ہوتی رہی۔ جب ولید خلیفہ بنا تو اس نے سپہ سالار کمانڈر اس نے بھرتی کی ہے، جس میں محمد بن قاسم ہیں، طارق بن زیاد ہیں، موسیٰ بن نصیر ہیں، اسی طریقے سے عتبہ بن مسلم ہیں۔ پھر فتوحات کے دروازے کھل گئے، ولید فوت ہوا تو اس کا بھائی تھا سلیمان بن عبد الملک۔ جب یہ خلیفہ بنا تو اس کی عداوت تھی، حجاج بن یوسف سے بھی عداوت، محمد بن قاسم سے بھی عداوت تھی۔ مختصر یہ کہ محمد بن قاسم نے یہ سارا علاقہ، یہ دیگل ہو گیا، نیرون کوٹ ہو گیا، شداد پور ہو گیا، ملتان تک محمد بن قاسم نے یہ فتح کیا۔ آخر میں اس نے اس کو معزول کر دیا، وہاں بلوا لیے۔ 4 جو کمانڈو تھے ان کو بلا کر اس نے بے دردی سے ان کو شہید کروا دیا۔ ولید نے، اپنا سلیمان جب فوت ہوا تو اس نے عبدالعزیز، اس کا بیٹا تھا عمر بن عبدالعزیز، جس کو ثانی عمر کہتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی کا بیٹا ہے، عمر بن عبدالعزیز۔ اس نے خلفائے راشدین والی حکومت قائم کر دی۔ اتنا انصاف کہ ہر امیر کو بھی انصاف، غریب کو بھی، ہر ایک کو انصاف مل رہا تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز کو زہر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک ہشام بن امیہ میں خلیفہ بنا، چند خلیفے بنے۔ اس کے بعد حکومت جو تھی یہ بن عباس کے پاس آ گئی۔ تو حضرت گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ